میں بلدیاتی انتخابات کے دوران امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے 32 اضلاع میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ بلوچ جبری لاپتہ افراد اور شہداء کے بھوک ہڑتالی کیمپ کو 4652 دن ہو گئے۔ پنجگور میں 23 مئی سے شروع ہونے والا دھرنا تیسرے روز بھی جاری رہا۔ دھرنے میں خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ آج مئی کی 25 تاریخ ہے، دن بدھ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شپ وشبات۔ بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کے دوران امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے 32 اضلاع میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری محکمہ داخلہ و قبائلی امور بلوچستان کے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق کوئٹہ اور لسبیلا کے علاوہ بلوچستان کے 32 اضلاع میں 28 سے 30 مئی تک دفعہ 144 نافذ کرتے ہوئے ہر قسم کے اسلحہ کی نمائش، موٹر سائیکل پر ڈبل سواری، ہڑتال اور نعرے بازی کرنے اور رنگین شیشوں والی گاڑیوں کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پابندی صوبے میں 29 مئی کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے دوران امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے لگائی گئی ہے۔ گزشتہ شب تمب کے علاقے کنشکلات میں پولیس ایریا میں نامعلوم افراد نے یوفون ٹاور پر فائرنگ کر کے اور ٹاور کو آگ لگا کر جلا ڈالا۔ نتیجتاً ٹاور کی تمام مشینری جل کر راکھ ہو گئی اور متعلقہ علاقے میں یوفون نیٹ ورک منقطع ہو گیا ہے۔ بلوچ جبری لاپتہ افراد کے بھوک ہڑتالی کیمپ کو 4652 دن ہو گئے۔ آج کیمپ میں مشقے سے سیاسی اور سماجی کارکنان حبیب اللہ، رسول بخش اور دیگر نے جا کر اظہار یکجہتی کی، جبکہ کیمپ میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ اور لاپتہ افراد کے لواحقین بیٹھے رہے۔ اس موقع پر وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے کہا کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ کسی نہ کسی کو جبراً لاپتہ نہ کیا جائے۔ بلوچستان سمیت کراچی اور دوسرے شہروں سے بلوچ نوجوانوں کو چن چن کر جبری طور پر اٹھایا جا رہا ہے۔ جب لاپتہ افراد کے لواحقین اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے آواز اٹھانے نکلتے ہیں تو ان پہ ریاستی فورسز ظلم ڈھاتے ہیں، ان کی تذلیل کی جاتی ہے، ان پہ تشدد کیا جاتا ہے اور ان کو غیر قانونی حراست میں لیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے کل کراچی میں دیکھا تھا کہ کس طرح بلوچ جبری لاپتہ افراد کے لواحقین میں کھلے عام سندھ پولیس نے جبر کا مظاہرہ کیا، ان کو غیر قانونی حراست میں لیا، ان کو ہراساں کیا گیا، ان کو 4 سے 5 گھنٹے بلا وجہ حبس سے بھیجا، پولیس حراست میں رکھ کر ان کی پروفائلنگ کی گئی اور ان سے غیر ضروری سوالات پوچھے گئے۔ انہوں نے کہا کہ گچک سے 2 خواتین، شاہ بی بی شہزادی اور ان کی نوزائیدہ بچی کو پچھلے 1 ماہ سے گچک سیاہ دم کے فوجی کیمپ میں رکھا ہوا ہے۔ اوشاب سے CTD کے اہلکاروں نے بے گناہ بلوچ خاتون نور جان کو رات کے اندھیرے میں اٹھا کر لاپتہ کر دیا تھا، پھر اس پہ ناجائز اور جھوٹے مقدمات لگائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو چاہیے کہ اس طرح کے غیر انسانی عمل کا سختی سے نوٹس لیں۔ جدید دنیا کے صحافتی اداروں کو مسنگ پرسنز کا کھلے عام لگا ہوا کیمپ نظر نہیں آتا۔ سیو اسٹوڈنٹس فیوچر کے مرکزی ترجمان شفیع بلوچ نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ جامعہ اسلامیہ بہاولپور میں انتظامیہ کی جانب سے بلوچستان کی مخصوص نشستوں پہ ڈائریکٹوریٹ آف بلوچستان کے تحت سلیکٹ ہو کر آنے والے طلباء سے فیس وصولی مخصوص نشستوں سے متعلق معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جامعہ میں گزشتہ سالوں سے طلباء سے آدھی فیس کا مطالبہ کیا گیا اور رواں سال جامعہ کوٹہ پہ آنے والے طلباء سے مکمل اخراجات وصول کر رہی ہے، جو کہ ایک غیر منصفانہ عمل ہے۔
ترجمان نے کہا کہ مخصوص نشستوں پہ بلوچستان سے وہی طلباء میرٹ کی بنیاد پہ سلیکٹ ہو کر آتے ہیں جو غربت کے سبب تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے۔ جامعہ کی طرف سے ان طلباء سے فیس وصولی اور ہاسٹل الاٹمنٹ نہ دینا تعلیم دشمن پالیسی کے مترادف ہے۔ واضح ہے کہ بلوچستان پیکیج کے تحت ہونے والے معاہدے کے مطابق مخصوص اداروں بشمول جامعہ اسلامیہ بہاولپور میں بلوچستان کے طلباء کے لیے مخصوص نشستیں مقرر کی گئی تھیں اور اخراجات کے حوالے سے جامعہ حکومت سے جواب طلب ہوگی، لیکن حالیہ کچھ سالوں سے مذکورہ جامعہ میں بلوچستان کے طلباء کو فیسوں کے ادائیگی کے حوالے سے تنگ کیا جا رہا ہے، جس سے ان کی تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ پنجگور میں 23 مئی سے شروع ہونے والا دھرنا تیسرے روز بھی جاری رہا۔ پنجگور میں 23 مئی سے شروع ہونے والا دھرنا تیسرے روز بھی جاری رہا۔ دھرنے میں سول سوسائٹی پنجگور، سیاسی جماعتوں کے قائدین، طلباء سمیت داد جان عنایت کے لواحقین موجود رہے، جبکہ خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد بھی دھرنے میں موجود رہی۔ دھرنے کے شرکاء کا مطالبہ ہے کہ داد جان عنایت، جنہیں گزشتہ مہینے مسلح افراد نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا، ان کے قاتلوں کو گرفتار کر کے سزا دی جائے۔ اس کے علاوہ دیگر بے گناہ افراد کے قاتلوں کو بھی گرفتار و سزا دی جائے۔ دھرنا کے شرکاء کا ایک اور اہم مطالبہ یہ بھی ہے کہ کئی سالوں سے پنجگور میں سرگرم مسلح افراد کو غیر مسلح کر کے علاقہ میں امن و امان بحال کیا جائے۔ ضلع کیچ کے مرکزی شہر تربت میں سیکورٹی فورسز نے مبینہ طور پر 2 نوجوان طالب علموں کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے۔ پتہ ہونے والے دونوں نوجوانوں کی شناخت ابرار ولد امام اور کریم جان ولد فضل کے ناموں سے ہوئی ہے، جو اتاشات ڈگری کالج تربت میں پڑھتے ہیں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں۔ پاکستان میں انٹر بینک میں آج بدھ کو ڈالر کی قدر میں مزید 51 پیسے اضافے سے قیمت 201 روپے 92 پیسے تک پہنچ گیا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 1 روپے 20 پیسے کے اضافے سے قیمت 203 روپے کے بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ واضح رہے کہ رواں ہفتے 3 روز کے دوران انٹر بینک میں اب تک ڈالر کی قدر میں 1.98 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں ہونے والے اضافے 2.80 روپے ہو گیا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق ادارے کی سربراہ میشیل بیچلیٹ کے ساتھ بات چیت میں اپنے ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال میں جاری بہتری کا دفاع کیا ہے۔ چین کے دورے پر پہنچی ہوئی بیچلیٹ کے ساتھ ان کی یہ ملاقات ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہوئی۔ چین کے سرکاری CCTV کے مطابق چینی صدر نے اس موقع پر کہا کہ انسانی حقوق کے معاملے پر سیاست نہیں کی جانی چاہیے، اسے بطور اختیار استعمال نہیں کیا جانا چاہیے اور نہ ہی اس معاملے پر دوہرے معیارات ہونے چاہیے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے ایک ایلیمنٹری اسکول میں ایک 18 سالہ نوجوان نے فائرنگ کر کے 21 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ مقامی حکام کے مطابق مرنے والوں میں 19 طلباء اور 2 اساتذہ شامل ہیں۔ ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبٹ کے مطابق مشتبہ نوجوان بھی پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا ہے۔ حکام کے مطابق فائرنگ کے لیے ایک ہینڈ گن اور ایک رائفل کا استعمال کیا گیا تھا۔ فائرنگ کا یہ واقعہ ٹیکساس کے ایک چھوٹے شہر یوالڈی کے ایک اسکول میں پیش آیا، جہاں 5 سے لے کر 11 برس تک کی عمر کے بچے پڑھتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اس واقعے پر شدید دکھ کا اظہار کرتے ہوئے امریکی پرچم سرنگوں کرنے کا حکم دیا ہے۔ افغانستان میں 3 ہوائی اڈوں کا انتظام سنبھالنے کے لیے ملک میں برسر اقتدار طالبان اور متحدہ عرب امارات UAE کی ایک کمپنی کے درمیان معاہدہ ہوا ہے۔ طالبان کی عبوری حکومت کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر اور دیگر حکام کی موجودگی میں منگل کو معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ طالبان حکومت کے عبوری نائب وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ ہوائی اڈوں کی گراؤنڈ سروسز کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ UAE کی کمپنی GAAC
کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ، قندھار اور ہرات کے ہوائی اڈوں کی گراؤنڈ سروسز سنبھالے گی۔ معاہدے کے موقع پر ملا عبدالغنی برادر کا کہنا تھا کہ امارات اسلامی افغانستان ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام بین الاقوامی ایئر لائن سے معاہدے کے ساتھ طالبان افغانستان میں امن لائیں گے، جس سے تجارت میں اضافہ ہوگا۔ واضح رہے کہ طالبان کو بڑے پیمانے پر بین الاقوامی تنہائی کا سامنا ہے۔ 2021 کے اگست میں کابل پر قابض ہونے کے بعد ابھی تک کسی ملک نے ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔